نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سامعین و ناظرین، عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہیں باندھنا یا گرہ لگانا۔ اسی سے عقیدہ ہے جیسے باندھی اور گرہ لگائی ہوئی چیز۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ آپ عقیدہ کو ایک بیج کی مثال سے تعبیر کریں تو عقیدہ ایک بیج ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ بیج پر جتنی محنت ہوگی خود بخود انسان کا عمل سنورتا اور نکھرتا چلا جائے گا۔ بیج پر محنت نہیں ہوگی تو ظاہر اگنے والے پودے میں بھی وہ کیفیات اور وہ خاصیات قطعاً نہیں ہوں گی جو انسان چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1,24,000 انبیاء اور رسولوں پر ہر مسلمان کا ایمان ہے اور یہ اس کا عقیدہ ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں ایک اضافہ کیا گیا کہ ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے کہ وہ سب کے سب برحق ہیں، لیکن آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بالکل واضح کہا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں پر مہر ہے۔ مہر کس وقت لگتی ہے؟ کوئی بھی ڈاکومنٹ جب پرنٹ میٹیریل میں سامنے آتا ہے، کمپوز ہوتا ہے، اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، پھر فائنل پرنٹ نکلتا ہے، پھر مجاز اتھارٹی کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور وہ اس پر اپنی سٹیمپ لگانے کے بعد فائنل کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ایک پیغمبر آیا، 2 آئے، 100 آئے، 1000 آئے، 1,24,000 آئے، آپ جب آئے آپ پھر نبیوں پر مہر بنے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ہم اردو محاوروں میں اور پنجابی محاوروں میں بھی یہ مہر کا لفظ عام استعمال کرتے ہیں کہ میری بات پتھر پر مہر ہے، گویا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے ہی مہر نبوت آخری مہر نبوت تھی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کے بعد احادیث میں بھی ایک تواتر کے ساتھ بیشتر مقامات پر 2 ٹوک الفاظ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، ایک کے بعد دوسرا آتا، دوسرے کے بعد تیسرا آتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری مثال اس عمارت کی طرح ہے کہ جس کی تکمیل ہو گئی ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، کوئی اب اس میں مزید اینٹوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب طبل جنگ بجایا تو وہ باقی سارے عقائد کو مانتے تھے، باقی ساری عبادتوں پر نظر رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار خلیفہ اول نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل واضح طور پر یہ کہا کہ اگر وہ اونٹ کو باندھنے والا کوئی چھوٹا سا تسمہ بھی دینے سے انکار کریں گے، میں ان کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ اور مسیلمہ کذاب کے خلاف، جس میں بڑی تعداد میں حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ نے کس لیے لڑی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ سامعین و ناظرین، عقیدہ ختم نبوت اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک سرمایہ کے طور پر میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ موجودہ حکومت میں ہر چند ماہ بعد ایک نئے سرے سے کبھی مذہب کے خانے کی صورت میں، کبھی شناختی کارڈ کے اندراج کی صورت میں،
اور کبھی قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کی صورت میں کوئی نہ کوئی نیا شوشہ اٹھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وزیر اعظم پاکستان کی اس معاملے میں نیت کیا ہے، لیکن ہم یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اس حکومت میں ہر 4-5 ماہ بعد اس عقیدے کو چھیڑنے کی باتیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ خدا را کیا کر رہے ہو بھائی؟ اپنے ایمان کی مضبوطی کے سرمایے میں جب خود نقب لگاؤ گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ سامعین و ناظرین، یہی عقیدہ ہے، اسی پر ہمیں کاربند رہنا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں جتنے نبی، پیغمبر اور رسول بھیجے وہ سب کے سب برحق ہیں، سچے ہیں، من جانب اللہ ہیں، لیکن آخری پیغمبر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس بارے میں 1973 کا آئین کیا کہتا ہے، اس بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، کھلا میدان آپ اور میرے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہمیں اس عقیدے کو سمجھنا ہے کہ آپ کے بعد آخری کوئی پیغمبر اور رسول نہیں ہے، کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے آپ ختم الرسل بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں اور النبی الخاتم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اس عقیدہ ختم نبوت پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنے اور اس عقیدے کے خلاف کوئی بھی معاملہ آئے تو میدان عمل میں ہمیں سب سے پہلے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔